ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُكَ وَأَنْتَ فَرْعُهُ وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر سید نجم الحسن ابن سید عین الحسن کی روح کو ایصال فرمائیں، اور اسی فاتحہ کے ساتھ میں بہت زیادہ دعائیں اور بہت زیادہ سورے ماشاءاللہ ان کی اولاد نے پڑھوائے ہیں، تو جس میں سورے بھی ہیں، حدیث قصہ بھی ہے، تسبیحات اربع بھی ہے، اور ناد علی بھی ہے، دعائے کمیل، دعائے عہد، توسل، اور سورہ قرآن مجید کے اور 14 قرآن کریم ہیں، تو لہذا ان سب کو آپ مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ میرے خیال میں مومنین کو کافی جگہ مل جائے گی اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں، چونکہ کافی مومنین باہر کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ جگہ دے دیں گے تو سب لوگ فرش اعضاء پہ آ جائیں گے۔ صلوات پڑھتے ادھر والے بھی لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کو بڑھ جائیں، تھوڑا تھوڑا۔ اب وقت کم ہے، صلوات بآواز بلند پڑھیں تاکہ مجھے دینی چونکہ 12:05 پہ تقریباً اذان ہوگی، اس سے پہلے مجلس کو تمام ہونا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میری مجلس کا عنوان ہے، جسے آپ کلاس کی طرح سنیں، اور یہ عبرت کے لیے ہے، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ مجلس عزا کا مقصد ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی کا آنا اور انسان کا چینج ہو کے جانا، اس لیے کہ یہ مجلس نہیں ہے، یہ دربار حسینی ہے جہاں حر تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ مجلس عزا پہ حر بننے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں ساری کی ساری معاف ہو جائیں۔ میں نے قرآن مجید، میرا موضوع ہے اسلام میں باپ کی اہمیت، چونکہ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اگر یہ ٹاپک ان مجالس میں نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے؟ باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسلام میں باپ کی کیا اہمیت ہے، اور اس لیے بھی ضرورت آج اس موضوع کی پڑ رہی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو وہ درجہ نہیں دے پا رہا ہے جو درجہ اسلام نے اسے دینے کو کہا ہے۔ مجالس بہت ہے، ماتم بہت ہے، شب داریاں بہت ہیں، تبرک بہت ہے، ہر چیز تقسیم کی جا رہی ہے تبرک میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیے نہ مجلس، نہ ماتم، نہ نماز، نہ روزہ، سارا اس وقت کام آئے گا جب آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر دیں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو نہ مجلس کام آنے والی ہے، نہ ماتم کام آنے والا ہے، نہ اہل بیت کام آنے والے ہیں، نہ یہ قرآن کام آنے والا ہے، نہ یہ حدیثیں کام آنے والی ہیں، نہ یہ شب داریاں کام آنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جب یہ ان کا نہ ہو سکا جو اسے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ اس کا کیا ہوگا جو دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا تمہارے مالک کا فیصلہ ہے، یہ بھی نہیں کہا رحمان کا فیصلہ ہے، یہ بھی نہیں کہا رحیم کا فیصلہ ہے، یہ بھی نہیں کہا غفار کا فیصلہ ہے، ستار کا فیصلہ ہے، اور تمہارے خالق کا فیصلہ ہے، کچھ نہیں ہے۔
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے جب آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پڑھیے، الحمد للہ رب یا خالق العالمین یا مالک العالمین۔ جب نماز پڑھتے ہیں اور سورہ حمد پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو نہ مالک العالمین نہ خالق العالمین، نہیں، بس ایک ہی لفظ ہے الحمد للہ رب تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی آج کے بعد مزہ آئے گا مجلس سن کے آپ کو۔ رب العالمین ہے، خالق العالمین نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے چیز پیدا ہوتی ہے اور بعد میں اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ بتائیے پہلے خالق ہے یا پہلے رب ہے؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان پہلے خالق ہے نا، بعد میں رب ہوتا ہے۔ لیکن پروردگار نے اپنی تعریف خالق کہہ کے نہیں کرائی، کیونکہ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، رب کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، رب کہتے ہیں نگہداشت کرنے والا، رب کہتے ہیں جس زمانے میں مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کا مہیا کرنے والا۔ بہت بڑا جملہ تھا، آپ اس کی قدر کریں اگر، یعنی رب اسے کہتے ہیں جس زمانے میں مخلوق کو جس شے کی ضرورت ہو اس وقت اس شے کا انتظام کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ تو معبود تو نے خالق کہہ کے تعریف نہیں کروائی، رب کہہ کے کیوں تعریف کروائی؟ کہ خالق میں اور رب میں فرق ہے۔ خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی مخلوق سے باقی رہتا ہے اور کبھی مخلوق سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے، چونکہ تھوڑی سی بات بھاری ہے۔ یہ مائک جس نے بنایا وہ خالق تھا، اس نے اسے بیچ دیا، میں خرید کے لے آیا، حفاظت میں کر رہا ہوں، میں رب ہوں، جس نے بنایا تھا وہ خالق تھا، لیکن خالق کا رابطہ اس مائک سے ٹوٹ گیا بیچتے ہی، جیسے ہی بیچا رابطہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح یہ ممبر جس نے بنایا وہ خالق تھا، آپ امام بارگاہ کے لیے خرید کے لے آئے تو اس ممبر کے رب آپ ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک مشینری لی، اس کا خالق کوئی اور ہے، آپ لے آئے کپڑے دھونے کی مشین، اس کی حفاظت کریے، اسے محفوظ رکھیے، اب آپ اس کے رب ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خالق اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ مخلوق سے ٹوٹ جائے، رب اسے کہتے ہیں جس کا رابطہ کبھی مخلوق سے نہ ٹوٹے۔ یعنی تم فرعون بن کے اپنا رابطہ مجھ سے توڑ سکتے ہو، لیکن میں رب بن کے اپنا رابطہ فرعون سے بھی نہیں توڑتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، فرعون چاہے جتنا بڑا ظالم ہو ملعون، مگر رزق کون دیتا تھا؟ ہوا کون دیتا تھا؟ پانی کون دیتا تھا؟ ساری چیزیں اللہ ہی نے تو دی۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ نالائق ہو سکتا ہے، بندہ نالائق ہو کے اپنا رابطہ خدا سے توڑ سکتا ہے، لیکن خدا اپنا رابطہ، مگر ہماری سب سے بڑی جہالت ہے کہ اس رابطے کو محبت کا نام دے دیں۔ مثلا ایک ظالم ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے، اسے عزت بھی دے رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ فرعون کے پاس کیا نہیں تھا؟ دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، کائنات کی ہر شے تھی، اللہ ہی نے تو رزق دیا تھا فرعون کو، یا رازق کوئی اور تھا فرعون کا؟ اللہ تھا۔ تو اب اس کو یہ نہ کہیے کہ اللہ کو بڑی محبت ہے فرعون سے، نمرود سے، حامان سے، شداد سے، اگر محبت نہ ہوتی تو رزق نہ دیتا، نہیں، اس کی رزاقیت کا تقاضا ہے کہ وہ دے۔ لکھنؤ کا مجمع ہے، شاید میرا جملہ پہنچ جائے، اس کی رزاقیت کا تقاضا ہے کہ وہ دے، تو اس کا مطلب ہے دینے کو محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح علی نے دربار میں جا کے اپنے مخالفوں کی مدد کی، تو اس مدد کو محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہمارے جوان مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کچھ کہ جناب آپ کو علی کو کیا ضرورت تھی مدد کرنے کی، تو اتنے بڑے مولائی بھی نہ بن جائیے کہ مولا کو مشورہ دینے لگے ہیں۔
ایسا مولائی پسند نہیں ہے میرے مولا کو. مولائی کا مطلب ہے غلام. غلام کا مطلب ہے جیسا آقا کرتا چلا جائے ویسے غلام چلتا جا. آج کل کے مولائی بڑے انٹرنیشنل ہیں. یہ مولا کو بھی مشورہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. علی کو کیا ضرورت تھی مدد کرنے کی؟ ارے علی نے مدد کا سلیقہ بھی سکھایا آپ کو کہ اگر دشمن کی مدد بھی کر دو تو کبھی علی اعلان کہنا نہیں میں نے مدد کی ہے. بہرحال میں نے ایک لفظ کہا ہے جس کی سمجھ میں آ گیا یعنی مدد کرنے کے بعد کہنا نہیں ہے میں نے فلاں کی مدد کی میں نے فلاں کی مدد کی میں نے فلاں کی مدد کی. اس لیے کہ اللہ اسی سے کہلوا دے گا جس کی مدد کی ہے. علی نے کہیں نہیں کہا میں نے 70 جگہ بچایا مگر جسے بچایا تھا اسی نے کہا لولا علی. تو آج انشاءاللہ جب نماز پڑھیے گا تو آپ کو بڑی لذت آئے گی نماز میں. الحمدللہ رب تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اور خدا کی قسم یہی جملہ وہ ہے جو آپ کی ہر شے کو عبادت بنا سکتا. یہ جو جملہ ہے ہمارے مومنین نے یہ جملہ ہی کہنا چھوڑ دیا. ایک سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیا, ایک الحمدللہ کہنا چھوڑ دیا. پرانے زمانے میں جو مجالس ہوتی تھی, جو ہمارے بزرگ مجالس پڑھتے تھے, تو داد بھی بڑی سلیقے کی ہوتی تھی مجلس میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اب تو آپ داد کے انداز سے ماشاء اللہ خود ہی واقف ہے کہ کس کس انداز میں داد دی جا رہی ہے. سبحان اللہ چھٹ گیا, الحمدللہ چھٹ گیا, ماشاء اللہ چھٹ گیا. یہ داد میں بھی تسبیح خدا کرتے تھے. جب مجمع دہت دیتا تھا تو تسبیح خدا ہوتی تھی. الحمدللہ رب زور سے بولیے الحمدللہ رب. یہ جتنے جوان ہیں دیکھیں بننا سنورنا, چونکہ 17 ربیع الاول بھی آ رہی ہے, بننا سنورنا جوان کا مستحب ہے. خوبصورت رہیے, بال سیٹ کر کے رہیے. ہمارے یہاں ایک چل گیا ہے بالوں کا لمبے رکھنا, اور کہتا ہے جناب سنت نہ. کوئی بیٹھا ہو تو بھائی مجھے معاف فرمائے, ذرا صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور وہ بھی ایک مولائیت کی پہچان بن گئی ہے کہ جتنا بڑا مولائی اتنے لمبے بال. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اپنے حلیے سے مولائی بنتا ہے. حلیے سے مولائی نہیں بنتا, ضمیر کے بیدار ہونے سے مولائی بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حلیے والے علی کو نہیں چاہیے, سیرت والے علی کو چاہیے. علی کو پاگل بھی نہیں چاہیے. ہمارے یہاں پاگل پن کی حرکت جتنی کر لے بڑا مولائی ہے مولانا. ارے علی نے کوئی پاگلوں کا ہاسپٹل تھوڑی کھولا ہے بھائی کہ جہاں ان پاگلوں کی بھرتی ہو. علی کو پاگل نہیں چاہیے, علی کو سلمان چاہیے, علی کو ابوذر چاہیے, علی کو مالک اشتر چاہیے. ایسے بن کے رہنا. حلیہ تو سنت نبی ہے بال لمبے رکھنا, بالکل صحیح ہے. سنت نبی سچ بولنا بھی ہے. سنت نبی کسی کی غیبت کرنا بھی, غیبت نہ کرنا بھی ہے. سنت نبی کسی سے حسد نہ کرنا بھی ہے. مگر ساری سنت ہم جس طرح ہمارے بھائی ساری سنت لباس میں لیے ٹہل رہے ہیں کہ ساری سنت ہے بس لباس میں, ہم نے بالوں میں لے لی. نہیں میں کہتا ہوں جوان نبی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو نبی کے گھر میں چشمہ تھا, تو اپنے بال دیکھ کے نکلتے تھے. بھائی لمبے بال رکھنا رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں, منوں کو صاف رکھیے. النظافت من الایمان, صفائی آدھا ایمان ہے. تو اب نبی جاتے تھے چشمے میں, اس میں چشمے میں اپنا چہرہ دیکھ کے جاتے تھے. چونکہ بننا سنورنا بھی اسلام میں عبادت ہے. اب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, بس ایک نسخہ بتاؤں میں آپ کو. جب آپ اپنے گھر سے نکلیے آئینہ دیکھیے, آئینے میں اپنی شکل دیکھیے, تو آپ کو کسی کی شکل اچھی لگے نہ لگے مگر اپنی شکل, یہ آپ کو اپنی بھی نہیں اچھی لگتی. سمجھ رہے؟ ہر آدمی کو اپنی شکل
اچھا، یہ آئینہ دیکھنا بھی اسلام میں بہت بڑی عبادت بن سکتا ہے۔ اگر جوان آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جمال عنایت فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا آئینہ دیکھنا بھی، اسلام چاہتا ہے مومن صبح سے اٹھے تو شام تک اس کا ہر قدم مرضی خدا کے مطابق اٹھے اور اس کی ہر سانس عبادت بنے۔ مثلا قضا رب کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت، زور سے بولیے، نہیں کرنا۔ آگے کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد فوراً حکم ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، یہ عربی میں احسان الگ ہے، اردو میں احسان الگ ہے۔ ماں باپ کے، آج جتنا مجمع بیٹھا ہے ذرا زور سے مجھے بتائیے گا، ایک کلاس کی طرح مجلس سنیے گا، کہ مجھے بتائیے کیا آپ اپنے ماں باپ پہ احسان کر سکتے ہیں؟ کسی میں دم ہے جو احسان کر دے؟ اس لیے کہ ماں باپ پر احسان کرنے کے لیے آپ کو ماں باپ سے پہلے جنم لینا پڑے گا، اور ماں باپ سے پہلے پیدا ہونے کی کوشش مت کر لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں باپ سے پہلے پیدا ہوں گے تو ماں باپ پہ احسان کریں گے۔ اس لیے کہ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس میں پہل ہو، یعنی جو نیکی آپ نے کسی کے ساتھ پہلے کی ہو اس کا نام ہے احسان۔ اب چاہے زندگی میں اس کے بدلے میں کچھ بھی کرتے چلے جائیے، یہ سب کچھ ہے، احسان نہیں ہے۔ لفظ سمجھ لیجئے جوانو، یہ آپ کی عبرت کے لیے ہے۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان نہیں، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو۔ دوسری آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بہت بڑا جملہ ہے جو لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں۔ جتنی بھی قرآن مجید میں آیتیں ہیں، پہلے اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، بعد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اسلام میں توحید مین اور اہم ہے، اتنا ہی اہم ہے ماں باپ کو راضی رکھنا۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہ۔ اب آ جائیے ذرا والدین کے، قرآن مجید نے ایک بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے لیے اف بھی نہ کرنا۔ تو اگر یہ جوان ہو تو اف کروں؟ قرآن مجید ہے، قرآن یہ کہتا ہے جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب جوانوں نے لے لیا جب میرے ابا جوان رہے جب تک ڈانٹوں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کروں۔ نہیں، جوانی میں تو اف کرنا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بڑھاپے کو کیوں کہا؟ بہت بڑا جملہ قرآن کی قسم، بڑھاپے کو کیوں کہا؟ اسی عزت کلام پروردگار اور اس کی شان دیکھیے آپ۔ بڑھاپے کا لفظ قرآن میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بات میں غصہ آتا ہے،
تھوڑی سی کچھ بات کہہ دی باپ کو غصہ آ گیا، تھوڑا سا کچھ مسئلہ پوچھ لیا باپ کو غصہ آ گیا، وقت پہ کھانا نہیں دیا باپ کو غصہ آ گیا، کہیں لے جانے والے تھے نہ لے جا پائے باپ کو غصہ آ گیا۔ بڑھاپے میں آدمی ایک ایک چیز کو 10 بار پوچھتا ہے۔ مثلا ہم اور آپ بوڑھے ہو گئے، اب سامنے کوا نظر آ رہا ہے، کہنے لگے بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا بابا کوا۔ پھر اس کے بعد بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا بابا کوا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو قہر ہو گیا، کوا کوا کوا، ارے تم نے ہماری زندگی خراب کر دی، ارے ابا جی پتہ نہیں کب مرو گے تم، نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا، نہ کھانے کے رہے نہ پینے کے رہے نہ جینے کے رہے، ہر بار آپ پوچھتے ہیں، جب ایک دفعہ بتا دیا کوا ہے 3 بار پوچھ رہے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا اف بھی نہ کرنا جب یہ بوڑھے ہو جائیں، اس لیے کہ بڑھاپے میں انسان کا ذہن چڑچڑا ہو جاتا، تو قرآن کہتا ہے بڑھاپے میں اف، زور سے بولیے بھائی، بڑھاپے میں اف نہ کرنا۔ ذہن میں جو چیز آتی ہے بھول جاتا ہے، ایک دفعہ پوچھی پھر بھول گیا۔ لیکن میں ان جوانوں سے کہوں گا جو مجلس میں بیٹھے ہو، ذرا اپنا بچپن یاد کرو، جب تم بچے تھے تو بالکل ایسے ہی تھے جیسے بوڑھا، اور بوڑھا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بچہ۔ آپ بھی جب چھوٹے سے تھے اور باغ میں گزر رہے تھے تو آپ نے اپنے باپ سے پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کوا۔ تم نے دوبارہ پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ کہا میرے لختے جگر کوا۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ پوچھا، باپ نے پھر محبت سے جواب دیا، 4تھی مرتبہ پوچھا اور محبت سے جواب دیا، 5ویں مرتبہ پوچھا تو جس لہجے میں آپ نے بولا تھا اسی لہجے میں باپ بھی بولا۔ آپ توتلے تھے، آپ سے کوا نہیں کہا جا رہا تھا، آپ نے کہا ٹوا، تو باپ نے بھی ٹوا ہی کہا، کوا نہیں کہا۔ میں نے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، ابا جی آپ یہ تو بتائیے یہ بچہ تو توتلا ہے، آپ کیوں ٹوا کہہ رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ابھی لفظ سن لیجئے پہلے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ شب معراج آدم کا لہجہ بھی موجود تھا، نوح کا لہجہ بھی موجود تھا، موسیٰ کا لہجہ بھی موجود تھا، عیسیٰ کا لہجہ بھی موجود تھا۔ اللہ نے کسی نبی کے لہجے میں بات نہ کر کے علی کے لہجے میں بات کر کے بتایا جتنا پیار ہمیں علی سے ہے۔ اور نبی آئی گئے، نبی معراج سے آئی گئے اور نے کہا بے آئیے لغتین خاطب ربکا، اے رسول تمہارے رب نے تم سے شب معراج کس کے لہجے میں بات کی؟ اب میں اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا تقریباً 50 کتابیں اہل سنت کی جو میں نے ان آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان میں یہ روایت موجود ہے بے ای لغتٍ خاطب ربکا، تمہارے رب نے تم سے کس لہجے میں بات کی؟ نبی نے فرمایا خاطبنی بلغت علی، اللہ نے مجھ سے بات کی علی کے لہجے میں۔ صحابہ نے کہا علی ہی کے لہجے میں کیوں بات کی؟ علی ہی کے لہجے میں خدا کیوں بولا؟ کہا یہ تو میں نے خود معراج میں خدا سے پوچھا، پروردگار تو بول رہا ہے یا علی؟ اللہ نے کہا علی، میں علی کے لہجے میں بول رہا ہوں۔ کہا علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جملہ ایک ہی ہے، لکھنؤ کا مجمع ہے، میں نے 50 کتابوں کے آپ کو نام بتا دیے، حوالے دے دیے کہ 50 کتابوں میں نیچے اتر کے نام بتا دوں گا، جملہ سن لیے۔ میں نے اللہ سے پوچھا علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے کہا میرے نبی جب ہم نے تیرے دل میں گھبراہٹ کو دیکھا تو ہم نے دیکھا تیرے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ صلوات بھیج دیں۔ تیرے دل میں سب سے زیادہ کون ہے؟ تو ہم نے دیکھا علی سے زیادہ تیرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، تو ہم نے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تجھے اطمینان ہو جائے پوری کائنات
امت میں دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے علی کے لہجے میں بات کی ہے، یا خدا ہے یا زینب ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو قرآن کو دیکھا اپنے مزاج کو۔ جوانوں، نوجوانوں، میری مجلس میں آنے والوں، یہ عبرت لے کے جانا آج کی مجلس سے۔ اپنے ماں، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی، اس لیے کہ ذہن چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھی چاہے جتنا بڑا عہدہ مل جائے، کبھی اپنے کو اپنے باپ سے بڑا نہ سمجھنا۔ آج کل 1 لاکھ کی تنخواہ کیا ہوئی، لڑکا غبارے کی طرح پھول گیا۔ اب نہ اسے ماں نظر آ رہی ہے، نہ اسے باپ نظر آ رہا ہے، اور حساب بھی بڑا اچھا لگاتا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا جتنے مجلس میں آئے ہیں، بچوں کو قرآن پہلے پڑھاؤ، میتھ بعد میں پڑھاؤ۔ اس لیے کہ اگر قرآن کے بغیر میتھ پڑھاؤ گے تو حساب بڑا گندا لگائے گا، اور وہ آپ ہی پہ لگائے گا۔ مثلاً کیسے؟ 2 لڑکے مجھ سے ملے، کہنے لگے مولانا ہماری عمر ہے 40 سال، میرے بھائی کی 45 سال، میری 40 سال، ابا ہمارے ہو گئے ہیں تقریباً 65 سال کے، مگر ہمارے اماں ابا نے ہم کو 12-13 سال کی عمر ہی میں نکال دیا تھا باہر، اور ہم نے اپنی ہی محنت سے جو کچھ کیا اپنی محنت سے کیا۔ گھر بنوایا ہم نے، ماں باپ کو حج کروایا ہم نے، زیارتیں کروائی ہم نے، بہنوں کی شادی کی ہم نے، سارے خرچے ہم اٹھاتے ہیں۔ ماں باپ نے ہمیں پالا تھا کل 12 سال، ہمیں ماں باپ کو پالتے ہوئے ہو گئے 15-20 سال۔ تو اب یہ بتائیے مدت ان کی زیادہ ہے یا مدت ہماری زیادہ ہے؟ اور ادھر مجلس میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان کا بدلہ ممکن، تو یہ تو ہماری سمجھ میں حساب نہیں آتا۔ میں نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا اسی وجہ سے تو حساب میں غلطی کر دی، اسی لیے حساب میں غلطی کر دی۔ اب یہ بتائیے 30 سال زیادہ ہیں یا 12 سال؟ سب لگا لیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سال زیادہ ہیں یا 12 سال؟ تم نے بچوں کو پالا 12 سال، بچے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تقریباً 30-35 سال سے، تو ان کی مدت زیادہ، یہ مدت کم۔ آج کل کا پڑھا لکھا لڑکا کہتا ہے میری مدت زیادہ ہے، ان کی مدت کم ہے، پھر بھی کہتے ہیں بدلہ آدھا ہونے والا نہیں ہے۔ ارے اگر نبی کی خدمت میں ایسا جوان نہ آتا تو آج یہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا 18 سال ہو گئے ماں باپ کی خدمت کرتے، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، سلاتا میں ہوں، جگاتا میں ہوں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں لے کے جاتا ہوں، کیا میں نے اپنے ماں باپ کا بدلہ ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا قیامت تک بھی ایسے ہی کرے گا تو ماں کی ایک آہ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اب اگر کیوں پہ بھی یہ مجمع نہ بولا تو عزیزوں میں بھی پھر آپ کو سمجھوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑا جملہ ہے، آخر تک سنیں۔ تم دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ جب ماں باپ تمہاری خدمت کر رہے تھے ان کی نظریں تمہاری زندگی پر تھیں، جب تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تمہاری نظریں ان کی موت پر ہیں۔ اب جتنا فرق موت اور حیات میں ہے، اچھا اس اکیلے بچے کی آواز بہت اونچی ہے اور اتنے بڑے مجمع کی آواز، دیکھیے کھانا تو میرے بعد ہی ملے گا، یہ لکھ لیجیے آپ، جب تک میں نہ اتر جاؤں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بآوازِ بلند۔ ہاں ایسے لگے۔ خیر موضوع بڑا خشک ہے مگر لکھنؤ والوں نے اسے تر بنا دیا۔
لیکن اگر یہ نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے بھائی یہ بتائیے آپ؟ اگر جوانوں کو یہاں تربیت نہ دی جائے. جناب زینب نے مجلس کی بنیاد بریانی کے لیے نہیں رکھی تھی، خورمے کے لیے نہیں رکھی تھی، نہاری کے لیے نہیں رکھی تھی کہ مزے لوٹ کے گھر چلے جانا، اس لیے رکھی تھی میں حسین کے نام پہ ایک یونیورسٹی کھول رہی ہوں، جاہل آتے چلے جائیں عالم بن کے جاتے رہے. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک. نعرہ حیدر، علیہ السلام. ہر مجلس اگر اسی طرح کلاس کی ہونے لگے تو خدا کی قسم پھر دیکھیے مجمع میں کتنی نورانیت پیدا ہوتی ہے. ابھی وہ جملہ سن لیے، آج کا موضوع یہی ہے، اسے سمجھ لیجئے آپ. کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ ایسا. چاہے جتنے بڑے ہو جائیے اپنے کو اپنے باپ سے بڑا نہیں سمجھیے. ذرا سا عہدہ ملنے کے بعد آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. آیت اللہ خمینی نے ایک لڑکے کو گورنر بنایا. اب یہ گورنر اپنے باپ کے ساتھ ملنے کے لیے پہنچا آیت اللہ خمینی سے. امام خمینی بیٹھے ہوئے تھے، آیت اللہ خمینی ادھر سے وہ جوان آیا، آگے خود بیٹھا، پاپا کو پیچھے بٹھایا، ڈیڈی کہہ لیجئے، ڈیڈی کو پیچھے بٹھا دیا. اب جو پیچھے بٹھایا، خمینی صاحب نے کہا ایک بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں، کہا بیٹے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں. کہا تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنے والد سے آگے بیٹھیے؟ انہیں کہنے لگے لیکن گورنر تو آپ نے مجھے بنایا ہے، میرے والد کو تو نہیں بنایا. جملہ ایک ہی ہے، چاہے داد دیجئے چاہے دلوں پہ لکھ لیجئے، مجتہد کا جملہ ہے. انہوں نے کہا ارے بھائی میں نے عہدے دار تو بنا دیا، مگر اتنا یاد رکھنا عہدہ پانے کے بعد پوری دنیا سے بڑا ہو سکتا ہے مگر اپنے باپ سے بڑا. پوری دنیا میں آپ سب سے بڑے ہو سکتے ہیں مگر اپنے باپ سے بڑے، زور سے بولیے تمام مل کے، ہاں کبھی سمجھیے گا بھی نہیں. اب بڑے نہیں ہوتا. یہ تو تھا ایک مجتہد کا واقعہ. آئیے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک شخص اپنے جوان بیٹے کو لے کے امیر المومنین کے یہاں گیا. دوپہر کا وقت تھا. امیر المومنین نے دسترخوان بچھا دیا، آئیے کھانا کھائیے. اب یہ امیر المومنین ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں مہمان نوازی کا. مہمان سے 10 مرتبہ آپ نہ پوچھئے کھائیں گے کیا. اجی آپ کھائیں گے؟ آج کل یہ بھی دستور چل گیا ہے، بیوی کہتی ہے پوچھ لو جا کے. اب آپ ان کے سکھائے ہوئے ہیں تو پوچھیں گے اجی کھائیں گے کیا، آپ کھائیں گے کیا. اب اتنا تو کوئی بے غیرتی ہوگا جو اتنی بار پوچھنے پہ کہے گے ہاں کھاؤں گا. کھائیں گے کیا، کھائیں. اس کا مطلب ہے یہ مالک آپ کو کھلانا نہیں چاہتا، یہ خالی اتنا سوچتا ہے یہ کہتے بس رہنے دیجئے. مگر وہ امیر المومنین ہیں، مومن نہیں ہیں. انہوں نے دسترخوان بچھایا، بسم اللہ بیٹھیے. کتنا خوش نصیب ہے جسے علی کے دسترخوان کا کھانا مل جائے. بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ایک تہذیب ہے اسلام کی کہ میزبان اٹھے مہمان کے ہاتھ دھلائے، مگر آج کے کلچر نے وہ بھی ختم کر دیا. اب تو واچ ویشن لگے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے کھاؤ اور دھو، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. جیسے پوچھتے ہیں ہاتھ دھونے، اب وہ واچ ویشن مولانا ادھر ہے آپ ادھر چل رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط میسیج نہ لیجئے، مگر دستور کیا ہے؟ میزبان اٹھے مہمان کا ہاتھ دھلائے. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو امیر المومنین نے لوٹا اٹھایا، چلیے میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں. مہمان کہنے لگا نہیں مولا، یہاں تک تو صحیح تھا آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، مگر یہ ناممکن ہے. کہاں آپ کہاں میں، آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرا ہاتھ دھلائیں گے؟
نہیں مولا مجھے لوٹا دیجئے میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں. امام نے فرمایا اب جملہ ایک ہی ہے مگر عشروں پہ بھاری ہے اور کئی سال کی مجلسوں پہ بھاری. میرے مولا نے فرمایا نہیں میں ہی دھلاؤں گا, میرا آرڈر ہے تو ہاتھ بڑھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں نہیں دھلاؤں گا تو قیامت تک میری سنت میرے چاہنے والوں تک کیسے جائے. علی ہی کے گھر سے تو اسلام چلے گا, علی ہی تو بتائیں گے اسلام کیا ہے. میرے چاہنے والے میری سیرت پڑھیں گے اور ان کو یہ طریقہ پتہ چل جائے گا. چلیے غور سے سنیے, توجہ چاہتا ہوں. یہاں آپ ایک اچھی سی صلوات پڑھ دیں تاکہ پوری توجہ سے سنیں. بہت بڑا جملہ سنیے. اس نے ہاتھ بڑھائے, امیر المومنین نے اس کے ہاتھ دھلا دیے. اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ میں تھا, اس نے بھی فوراً اپنے ہاتھ بڑھائے. اب مجھے آپ سے مشورہ چاہیے جتنے مجلس میں ہیں, امیر المومنین کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بیٹے نے ہاتھ بڑھا دیے تو بھائی جب باپ کے دھلائے, لوٹا آپ کے ہاتھ میں ہی, وہ بھی مہمان یہ بھی مہمان. ادھر بیٹے نے ہاتھ بڑھائے, ادھر امیر المومنین نے لوٹا کھینچا. کہنے لگے بیٹا محمد حنفیہ تم آؤ. پوری مجلس ایسی میں, بیٹا محمد حنفیہ تم آؤ اور اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. اچھا یہ بتائیے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا مائنڈ میں آتا نہ آتا یار انہوں نے میرے باپ کے تو ہاتھ دھلائے, میرے ہاتھ نہیں دھلائے. مائنڈ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ابھی تک جس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجلس میں, جو کرسیوں تک پہ بیٹھے ہیں, گھروں تک بھی جائیں گے تو ہاتھ ہی اٹھا رہے گا. جملہ سن لیجئے بات, اس کے مائنڈ میں یہ بات آئی, زبان سے نہیں کہی. جملہ سن لیجئے, اس نے زبان سے نہیں کہا امیر المومنین سے میرے باپ کے تو دھلائے, میرے نہیں دھلائے آپ نے ہاتھ. ادھر ذہن میں آئی, ادھر امیر تک پہنچی. نہیں بھائی ہے, اس پہ میں خاموش نہیں دوں گا آپ کو. اس ذہن میں آئی, اس لیے امام کی تعریف کر رہا ہوں ایک لفظ میں, جو دل کی بات زبان تک آنے سے پہلے جان لے اسی کو امام کہتے ہیں. دل میں اور زبان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ادھر دل میں آئی, ادھر علی تک پہنچ گئی. کہ علی اسے کہتے ہیں جو دل کی بات زبان پہ آنے سے پہلے جان لیتا ہے. جنگ صفین میں مالک اشتر نے کہا نہیں تھا کہ اگر ایک اور قتل کر دوں تو علی کے برابر ہو جاؤں. ادھر علی تلوار چلا رہے ہیں, ادھر مالک اشتر تلوار چلا رہے ہیں. ذہن میں آیا ایک اور قتل کر لیتا علی کے برابر ہو جاتا. میرے مولا نے کہا مالک اشتر دوبارہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر. کہا توڑی کب ہے؟ کہا ابھی تو سوچ رہے تھے علی کے, اگر ایک اور قتل کر دوں علی کے برابر ہو جاؤں, اگر ایک اور قتل کر دوں علی کے برابر ہو جاؤں, اگر ایک اور قتل کر دوں علی. اے مالک اشتر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, تیرے سامنے جو بھی آتا ہے اسی کو کاٹ دیتے ہو. علی نسلیں دیکھ کے تلوار چلا رہا. اب ایک جملہ مناظرے کا کہہ دوں, چونکہ لکھنؤ کا مزاج ہے مناظرہ. بیعت لی دوبارہ علی نے مالک اشتر سے اور دنیا کو بتا دیا جو وسیع کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے, جو نبی کی برابری کرے وہ بھی. صلوات بھیج. ابھی وہ بات نہیں آئی جس پہ میں نے دعویٰ کیا تھا, وہ سن لیجئے. مائنڈ میں بات آئی, ذہن میں بات آئی کہ امیر المومنین نے میرے باپ کے تو ہاتھ دھلائے, میرے نہیں دھلائے. بلایا بیٹے کو اس کے, خدا کی قسم مجلس میں بڑی عبرت ہے, ذرا سنیں. بلایا بیٹے کو, بیٹے تم یہی تو سوچ رہے ہو نا کہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں نے دھلائے تمہارے نہیں دھلائے. کہاں یہی سوچ رہا ہوں امیر المومنین, میری توہین ہو گئی, آپ نے لوٹا کھینچ لیا. کہا بیٹے اگر تجھے شوق ہے امیر المومنین ہاتھ دھلائے تو کبھی باپ کے بغیر آنا,
توجہ چاہتا ہوں. خدا کی قسم کیا میسج ہے. تو اپنے باپ کے ساتھ نہیں آنا. کہا مولا یہ تو بتائیے باپ کے آنے سے ہو کیا گیا. کہا سن، اگر میں تم دونوں کے ہاتھ دھلا دیتا تو اس کا مطلب ہے علی نے باپ بیٹے کو برابر کر دیا، اور جسے اللہ نے برابر نہ کیا ہو. دیکھ رہے کتنی باریکی ہے اسلام کہ جسے اللہ. چلیے ایک میں نے مجتہد کا قصہ سنا ہے، ایک امیر المومنین کی بات بتائی. کبھی اپنے کو اپنے باپ سے بڑا، زور سے بولیے، یہی تو مجلس کا پیغام ہے، اپنے باپ سے بڑے آپ نہیں ہو سکتے. ایک صاحب جب خلیفہ بن گئے، اور اب یہ بھی سنی کتابوں میں، اور خلیفہ بننے کے بعد وہ پہنچے اپنے گھر، تو باپ نے پوچھا بیٹا تمہارے اندر مجمع نے کون سی ایسی صفت دیکھی، کون سی ایسی قابلیت دیکھی، کون سا ایسا کارنامہ دیکھا جو آپ کو خلیفہ بنا دیا. انہوں نے کہا بابا میں ان میں سب سے بڑا تھا. اب جملہ سن لیجیے جہاں تک بھی موجود ہے، میں ان میں سب سے، زور سے بولیے، میں ان میں سب سے. باپ نے کہا بیٹا خلافت کا تجھ سے زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ تو سب سے بڑا ہو سکتا ہے مگر اپنے باپ سے بڑا. صلوات پڑھ دیں. اب میں سنوں. نظر الولد الى والدے کانا کمن زار الکعبہ. جو لڑکا محبت کی نظر سے اپنے باپ کو دیکھ لے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی. ایک حدیث. دوسری حدیث، اب مجھے وقت تھوڑا کم دیا گیا ہے چونکہ کمی تھا، ورنہ میں نے کہا تھا بھائی مجھے 11 سے پہلے بٹھانا تاکہ میں 12 کچھ تک پڑھ سکوں، لیکن ابھی میرے تو جو میسج تھے وہ رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو حدیثیں سن لیجئے. جو لڑکا محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے ایسا جیسے کعبے کی زیارت کی. دوسری روایت موجود ہے، جو انسان محبت کی نظر اپنے ماں باپ پر ڈال دے اسے ایک نظر میں ایک حج کا ثواب. اصل میں یہ ٹاپک نہ تو پڑھے جاتے ہیں مجالس میں، کیونکہ آج کل مجلسوں کے موضوع بھی بٹ گئے. کوئی واضح نصیحت کر دو کہنے لگا مقصر ہیں، ایک یہ چل گیا. سوکھی، اس کا نام ہے سوکھی. انہوں نے گیلی پڑھ پڑھ کے سب کو گیلے تو کر دیے. سوکھی، ارے یار توہین کر رہے ہو حدیثوں کی، توہین کر رہے ہو قرآن کی، توہین کر رہے ہو آل محمد کی. خدا اچھا یہ بتائیے اگر حضرت امیر المومنین یہاں آ جائیں اور تقریر کریں تو ذاکر کو زیادہ داد ملے گی یا امیر المومنین کو؟ بالکل جھوٹ، امیر المومنین کو نہیں ملے گی داد، اس لیے کہ ذاکر بولے گا تمہاری مرضی سے، علی بولے گا خدا کی مرضی سے. تو کسے داد زیادہ ملے گی؟ اب جو جھوٹے بیٹھے ہیں حضرت امیر المومنین سچ کے بارے میں بتائیں گے، جو حاسد بیٹھے ہیں انہیں حسد سے ہٹائیں گے، جو خیانت کار بیٹھے ہیں انہیں عدالت کی باتیں بتائیں گے. آج تو تھوڑی سی بھی اچھی سی تبلیغ کر دیجئے کہتے ہیں ارے مولانا نے ساری ہم پہ ہی پڑھ دی. یہ کہاں سے مولوی بلایا تھا، ساری ہم پہ ہی پڑھوا دی، شاید بتا دیا ہوگا ہمارے بارے میں. آج ایک نقطہ دے کے جا رہا ہوں لکھنؤ میں آپ کو، اگر مجلس کی کوئی بات تمہارے اوپر فٹ ہو جائے تو شکریہ ادا کرنا حسین کا کہ حسین نے تمہیں حر بننے کا موقع دے دیا. نعرہ
اگر ہر تبلیغی مجلس کو آپ ایسے سننے لگے جیسے آپ نے مجھے سنا تو پھر دیکھ لینا لکھنؤ کا ہر عالم تبلیغی پڑھے گا. لیکن جب آپ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں تو بیچارہ وہ کیا کرے. تو بھائی ضروری میں کہہ رہا ہوں اخلاق اہل بیت آنے چاہیے. کہاں بیان کریں گے اخلاق اہل بیت اگر حسین کے منبر پہ نہیں آئیں گے. ایک کہنے لگا ایک ذاکر پتہ نہیں یہیں کا ہے یا کہیں کا ہے, تبلیغ کرنی تو مسجد میں کر. میں نے کہا اتنا مجمع مسجد میں بھیج دے. اور بھائی ساری مسجد سے زیادہ تبلیغ مجلس میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ مجلس میں وہ بھی آتا ہے جو مسجد میں نہیں جاتا. ارے جناب زینب نے امام باڑے کیوں بنوائے, کیوں رکھی بنیاد؟ اس لیے کہ علی کی بیٹی جانتی تھی مسجد میں ہر آدمی, ہر مذہب کا آدمی, تو یونیورسٹی ایسی ہو جس میں ہر مذہب کا آدمی آ سکے. اس لیے مجلس اعضا کی بنیاد ہے تاکہ ہر آدمی اصلاح لے کے جائے. تو عزیزو سنیے, بات آ گئی تو میں کہتا چلو, ایک نظر میں ایک, دور سے بولیے, ایک نظر میں ایک حج کا ثواب ہے. اب جتنے بھی جوان لڑکے بیٹھے ہیں اپنے گھر جائیں, محبت کی نظر ماں باپ پہ ڈالیں. اچھا کہنے والا کون ہے؟ رسول. ثواب دینے والا ہے خدا. اب بعض تو اسی پہ تعجب کرتے ایک حج کا. اب جیسے ہی اس نے تعجب کیا نبی کے سامنے, ایک حج کا, نبی نے کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا اگر 10 دفعہ دیکھے گا تو 10 حج کا. کہا 10 حج کا؟ کہا نہیں, اگر 100 دفعہ دیکھے گا تو 100 حج کا. یعنی جتنی مرتبہ دیکھتا چلا جائے گا اللہ تیرے نامہ اعمال میں حج لکھتا چلا جائے گا. میں نے پوری مجلس میں آپ سے داد کا مطالبہ نہیں کیا, نہ میں اس طرح کا ذاکر ہوں, لیکن اس پہ ایک ایک آدمی کو اپنی طاقت کو سمیٹ لینا ہے. کہا اگر تو 100 دفعہ بھی دیکھے تو 100 حج کا. اس نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خزانہ دینے والا کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے. خزانہ دینے والا وہ خدا ہے, لینے والے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا خزانہ ختم. اچھا ذرا اس کی گہرائی میں چلے جائیے آپ. گہرائی میں کیسے؟ ایک حج پہ کتنے پیسے لگیں گے جی؟ 6-7 لاکھ. 6-7 لاکھ لگیں گے, اور 15-20 دن لگیں گے جانے میں, اور مجمع کا سامنا کرنا پڑے گا, اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, اور حجر اسود کو بوسہ ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں. اچھا آپ لکھنؤ آ گئے حج کر کے, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ قبول ہے؟ اس لیے کہ سارے لوگ حج پہ حاجی نہیں جاتے, کچھ پاجی جاتے ہیں, کچھ حاجی جاتے ہیں. اچھا ہمارے والے پہ تو بوڑھے سے بوڑھا ہونے سے پہلے حج واجب ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی فقہ پڑھ رکھی انہوں نے. اب یہ جوان لڑکے اتنے بیٹھے ہیں جو اچھی کما رہے ہیں جاب, اور اچھی جاب کر رہے ہیں, ان پہ حج واجب نہیں. جب یہ بالکل لٹک جائیں گے, جب ان میں دم نہ رہے گا خود اٹھنے کا, تب ان کے اگر پوتوں کو اللہ نے ایسی شرافت دی, ابا کو بھیج دو. ورنہ جب ابا کے ہاتھ میں تھا جب تو حج نہ کیا, تو یار جب بچوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ آپ کو کیسے کرا دے گا؟ مگر جب حج کے لائق نہ رہے. اب جتنے جوان بیٹھے ہیں, حج کی شرطیں بتاؤں میں آپ کو, بتا دوں, دیکھیں جملہ سمجھ. حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, سال بھر کا آپ کی فیملی کا خرچہ موجود ہو کھانے کا, اور آپ پہ آنے جانے کا خرچہ موجود ہو, بس آپ پہ حج واجب ہے. ارے مولانا 4 لڑکیاں ہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی, لڑکے کی نہیں ہوئی, 8 لاکھ ایک لڑکی کے لیے جمع کر رکھا, 8 لاکھ ایک لڑکی کے لیے. ارے اسی لیے اسلام نے جہیز کو واجب نہیں کیا تھا, تاکہ تو حج پہ جانے کے بہانے نہ کرنے لگے. جہیز واجب نہیں ہے, میراث واجب ہے, مگر جو واجب ہے اسے دے گا نہیں. وہ لڑکی کی میراث واجب ہے آپ کے اوپر, جہیز واجب. جہیز کا قانون تو یہ ہے, پہلے لڑکے سے مہر لے لو, مہر لے کے جہیز خرید کے لاؤ. اب اس لڑکے کو جتنا جہیز چاہیے اتنا مہر دے دے,
بائک چاہیے تو بائک کا دے دے، جہاز چاہیے جہاز کا دے دے، ٹرین چاہیے ٹرین کا دے دے۔ بعض نامرد ایسے ہیں جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں سسر کے پیسے پر۔ ارے مولانا صاحب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہاں لڑکے کی پڑھائی میں 20 لاکھ لگا تو اس کا مطلب یہ 20 لاکھ چاہیے۔ ایسے لڑکے سے کبھی اپنی بیٹی نہ دینا جو تمہاری دولت کے چکر میں ہو، اس لیے کہ وہ مرد کاہے کا جو اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو روٹی نہ کھلا سکے۔ نہیں بھائی، جہیز کا قانون نہیں، میراث واجب ہے، جہیز واجب نہیں ہے۔ مگر ہم حج واجب ہو جاتا، پتہ نہیں مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے 90% پہ حج واجب ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں تم ضرور جایا کرو حج پہ، جملہ لے لو مجھ سے، تم ضرور جایا کرو۔ جب کوئی مسلمان جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے میں حج پہ گیا، لیکن جب علی والا حج پہ جاتا ہے تو کعبہ خوش ہوتا ہے آج حقیقی آدمی آ گیا۔ محمد 12:10 پہ ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد۔ خیر 12:10 پہ اذان ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے مجلس تمام ہو رہی، 3 منٹ کا مسائب ہوگا، ذرا اور مسائل سنیے، صلوات پڑھیں محمد اور امام زمانہ تو ایک نظر میں حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ کی خدمت جتنی جتنی آپ کرتے چلے جائیں گے اللہ تیرے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر تو اپنے باپ کو یا ماں کو لوٹا اٹھا کے بھی دیتا ہے تو فرشتے اس کو بھی نیکی لکھ کے تیرا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو میں معاف نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی طریقہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرتے چلے جاؤ، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تمہارا مولا، جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو ہر جگہ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تعجب ہے اس جوان کے جہنم میں جانے پر جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ پھر جہنم میں چلا جائے۔ نہیں، اگر علی کی بات اتنی جلدی سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہ رہے۔ کیا سمجھے کچھ آپ؟ اس کا ربط سمجھے کیا ہے؟ مجھے تعجب ہے، علی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس جوان پر جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس کے باوجود پھر وہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے، اگر آپ کے گھر میں ایک کپڑا ہے، کپڑے پہ ایک گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے، اور آپ کے گھر میں کیمیکل بھی بہت اچھا ہے جو کپڑے کو صاف کر سکتا ہے، اور پانی بھی بہت اچھا ہے جو کپڑے کو دھو سکتا ہے، تو تعجب ہے اس انسان کے نجس کپڑوں پر کہ جس پہ دھونے کا انتظام ہو اور نہ دھو سکے۔ یہی جملہ ہے میرے مولا کا، تعجب ہے مجھے اس جوان پر جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ ماں باپ کی خدمت انسان پر جہنم کو حرام کر دیتی ہے، جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ تو جب آپ اس لائق ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو واش کر سکتے ہیں، یہ ماں باپ نہیں ہیں، اللہ نے ہر آدمی کے گھر میں 2 کعبے پیدا کیے ہیں، ایک کعبے کو ماں کہتے ہیں، ایک کعبے کو باپ کہتے ہیں۔ ان کعبوں کو دیکھتے چلے جاؤ، ان کی خدمت کرتے چلے جاؤ، اپنے گناہوں سے پاک ہوتے چلے جاؤ۔ اب میں آپ کو امام زمانہ کربلا جا رہے ہیں، عظیم مقصد، امام زمانہ کربلا جا رہے ہیں۔ ایک جوان لڑکا ہے جو ہر شب جمعہ کربلا جاتا،
باپ کی بے حد خدمت کرتا ہے، پورے ہفتے باپ کی خدمت کرتا ہے، پورے ہفتے 3 منٹ کا مصائب پڑھوں گا، 10 منٹ سے پہلے مجلس تمام کر دوں گا، جملہ سن لیجئے بس، پورے ہفتے خدمت کرتا ہے اپنے باپ کی، مگر جب شب جمعہ آتا ہے تو جاتا ہے زیارت امام حسین پر کربلا۔ باپ روکنا چاہتا ہے، باپ کو پرابلم ہے، باپ کو پریشانی ہے، ایک رات بیٹے کے بغیر باپ کی نہیں گزر پاتی ہے، مگر عقیدت مند باپ کیسے روکے کربلا جانے سے؟ جیسے آپ میں بھی ماں باپ ہوتے ہیں، چاہتے ہیں میرا بیٹا نہ جائے مجلس میں، میری خدمت کرے، لیکن عقیدت ہے مولا سے کیسے روکیں؟ مگر مولا کو بھی تو آپ کا خیال ہے۔ اب یہ جوان جا رہا ہے، ایک دفعہ ایک گھوڑے سوار ملے، باتیں ہونے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ کربلا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا۔ ایک دم سے اس گھوڑے سوار نے کہا کیوں جاتے ہو کربلا؟ کہا امام حسین کو راضی کرنے کے لیے۔ کہا لیکن امام حسین تو تم سے راضی نہیں ہے۔ کیسی بات ہے؟ پورے ہفتے باپ کی خدمت کرتا اور پھر ادھر آتا ہوں زیارت امام حسین کے لیے ہر شب، جو امام حسین مجھ سے راضی؟ کہاں، امام حسین آپ سے راضی نہیں ہے۔ اب وہ گھوڑے سوار کو دیکھ تو رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا یہ ہے کون، اس لیے کہ امامت کا کنٹرول ہوتا ہے ذہن پر، وہی سوچو گے جو وہ چاہیں گے، آپ نہیں سمجھ سکتے یہ امام ہے۔ اچھا امام نے لفظ بھی استعمال کیا، میرا دادا تم سے راضی نہیں ہے، اب بھی نہیں سمجھا، اب بھی نہیں سمجھا، میرا دادا تم سے راضی، اب بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ کون ہے۔ کہا کیوں راضی نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ تیرے باپ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تو کربلا آ جاتا ہے۔ کیا میں تجھے ایک نسخہ نہ کہا کیا؟ کہا اگر تو شب جمعہ میں وہیں رہ کے اپنے باپ کی خدمت کرے تو حسین ابن علی تجھ سے راضی بھی ہو جائیں گے، اور جتنا ثواب زائروں کا ہے اس سے زیادہ تجھے ثواب دیں گے۔ اور یہ کہہ کے وہ گھوڑے سوار غائب، وہ گھوڑے سوار غائب۔ اب یہ سمجھا کون؟ کہا یہ تو امام وقت ہے۔ اب اگر میں لکھنؤ کی درگاہ میں کہوں کہ جوان لڑکے لکھنؤ کی درگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے باپ کی خدمت کر، اگر باپ محتاج ہے تو کہے گا تو مقصر ہو گئے، کیسی باتیں کرتے، امام کو مقصر کہو گے؟ امام کو کہو گے؟ امام نے کہا نہیں، تیرے لیے بہتر ہے کربلا نہ جا کے باپ کی خدمت کرنا، اس لیے کہ آنے جانے سے مومن نہیں بنتا، بات ماننے سے مومن بنتا ہے۔ امام زمانہ تب راضی ہوتے ہیں، اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ کبھی خدا کا شکریہ ادا۔ آج چہلم ہے ایک باپ کا اور آپ جمع ہوئے ہوں اس کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے، میں کہوں گا بھائی تو بڑا خوش نصیب ہے، اتنے لوگ تجھے تیرے باپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا سجاد کا جگر دیکھو، ذرا سکینہ کا جگر دیکھو، ذرا زینب کا جگر دیکھو۔ جب حسین شہید ہو گئے زینب کے سر سے چادر چھن گئی، سکینہ کے اتنے تماچے لگے کہ ایک مرتبہ بابا کو پکار کے کہا بابا ارے مجھے اتنے تماچے مارے جا رہے ہیں، بابا میرے گوہر چھین لیے گئے۔ سجاد کو پرسہ ایسا ملا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو، آج 40ویں پہ بھی اتنا مجمع، مگر جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے گزارا گیا، سجاد کی نظریں پڑی، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزو ایک مصائب کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، بس وہ سن لیجئے۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، زینب نے نظر ڈالی سجاد کے چہرے پر، کیا دیکھا؟ سجاد کا چہرہ بدل رہا ہے۔ زینب کے ہاتھ ایسے نہیں باندھے گئے تھے، زینب کے ہاتھ ایسے باندھے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ماں جائے کو دیکھ رہی ہیں، سید سجاد کو دیکھ رہی ہیں، چہرہ بدل رہا ہے۔ اب اگر آواز دے تو سجاد نہ سنے، فوراً اپنے کو بندھے ہاتھوں سے اونٹ کی اونچائی سے گرا دیا۔ ارے دو شخصیتیں ایسی ہیں جو بغیر ہاتھ کے زمین پر آئی، ایک زینب ایک عباس، جو بغیر ہاتھ زمین پر آئے۔ جیسے ہی زینب گری سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا
اور میں اپنے باپ کو کفن بھی نہ دے سکا۔ میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے باپ کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا۔ سجاد کو سمجھا کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ آخری جملہ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ زینب کی طرف دیکھیے، زینب نے بھائی کے لاشے کا طواف کرنا شروع کیا۔ سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں طواف کیوں کر رہی ہوں؟ کہا طواف نہیں کر رہی ہوں، کوئی جگہ ایسی تلاش کر رہی ہوں جہاں میرے ماں جائے کہ تیر نہ لگا ہو، تاکہ اپنے بھائی کو بوسہ دے سکوں۔ مگر سجاد، ارے اتنے تیر، آخری جملہ مصائب کا وہ سن لیجئے، سجاد اتنے تیر لگے ہیں، بار بار دیکھ رہی ہیں لاشا۔ کسی نے پوچھا بی بی بار بار لاشا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میرے جسم پہ سایہ کیا، میں نے آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ کہا حسین تو نے میرے جسم پہ سایہ کیوں کیا؟ زینب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تیرے چہرے پہ سورج کی بھی نظر پڑے، میں کہوں گا ہائے شامیوں کا دربار، شرابیوں کا مجمع، علی کی بیٹی۔ کہا اس وقت سے، آخری جملہ، مصائب تمام ہو رہا ہے، اس وقت سے میرے دل میں ایک تمنا تھی کبھی میرا بھائی دھوپ میں لیٹا ہو، زینب بھی اپنی چادر کا سایہ کرے۔ مدینے میں انتظار کیا، وقت نہ آیا، مکے میں انتظار کیا، وقت نہ آیا، آج 11 محرم میرے بھائی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے، معافی مانگ رہی ہوں، اے بھیا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں تجھے کفن پہنا دیتی، مگر بھیا زینب اتنی غریب۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر، اور ان تمام سوروں کی اور ان تمام حدیثوں کی اور حدیث قصہ کی اور ان دعاؤں کی اور 14 قرآن کی اور اس سورہ فاتحہ کا اور اس مجلس کا ثواب نجم الحسن ابن عین الحسن کی روح کو ایصال فرما۔